بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Wherever there is will, there is a way۔ یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے کی ٹھان لیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، رستہ نکل آتا ہے۔ پاکستان میں اگر احتساب کرنا ہے، پاکستان میں اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اور اب جو اشارے مل رہے ہیں کہ ادارے ایک پیج پر ہیں اور ساتھ حکومت تو ہے ہی ہے، پرائم منسٹر کا تو خواب ہے یہ کہ اس ملک میں جو ہے وہ انصاف ہو۔ میں یہاں پہ کچھ سجیشنز ہیں جو لوگ رکھ رہے ہیں اور میں ان سب کو اکٹھا کر کے یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اور یہ میں مشورہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے بھی آگے چلا جائے۔ میں آپ کے سامنے یہ ٹویٹ رکھ رہا ہوں شاہین صاحب بھائی صاحب کی، اور اسی پر آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ مشورہ مجھے بہت پسند آیا ہے، کیونکہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ نئی 120 عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی 120 نئے ججز لگیں گے۔ 120 عدالتیں ہوں جب آپ کے پاس، اور آپ کے پاس ٹوٹل کیسز ہوں تقریباً 1256 یا 1245 کیسز ہوں، 3 مہینے میں آپ نے اگر ایک کیس ختم کرنا ہو تو اگلے 2.5-3 سال کے اندر، یعنی اسی حکومت کے ٹینیور میں ہوتے ہوئے یہ تمام احتساب کے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے چند بڑے کیسز کی تو بہت ہوا تو 50 ایسے کیسز ہوں گے جہاں ارب کی کرپشن کا کھیل ہے۔ وہ کیسز پہلے سال میں ہی پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں، اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا یہ طریقہ کار یہ آپ ٹویٹ میں ملاحظہ کریں۔ شاہین سے بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ قانون میں تبدیلی ضروری ہے۔ جب تک ایک کیس کا فیصلہ نہ ہو دوسرا کیس عدالت میں نہیں لایا جائے گا۔ عدالت سے کیس ملتوی کرنے کا اختیار واپس لے لیا جائے۔ اس میں ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ حکم دے دیں اور یہ کر لیں تو یہ ممکن ہے۔ یہ وہ بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکشن دے سکتے ہیں عدالتیں، کیونکہ ان کے انڈر آتی ہیں ساری۔ تفتیش مکمل ہونے پر کیس عدالت میں جائے، یعنی جب ریفرنس بن کے مکمل سب جانچ پڑتال ہو چکی ہے عدالت میں جائے کیس، اس کے بعد پھر یہ روزانہ کی بنیاد پہ سنا جائے، جو میں بار بار بات کرتا آ رہا ہوں مسلسل، اب یہ اور آوازیں اس پر اٹھ رہی ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب ایک کیس ختم ہو پھر دوسرا ہے۔ امریکہ میں اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس سے عدالتیں بزی نہیں ہوتی، اس سے کیسز لٹکتے نہیں ہیں، بار بار ایڈجرنمنٹ نہیں ہوتی، بار بار ڈیلے نہیں، ٹیکٹکس جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ بنیادی طریقہ ہے جس سے ہم انصاف کے نظام کو تیز کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ ایڈ کر لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا نظام اوورآل ٹھیک کرنا ہے، ایک تو احتساب کی بات ہو رہی ہے، اوورآل اگر عدالتوں کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو اس میں ایک اور چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پہ جھوٹا مقدمہ بناتا ہے، جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے، لوگوں کو چھتر پڑوائے جاتے ہیں اور اس کے بعد مقدمے میں ہوتا ہے بات، تو پھر دباؤ شاؤ ڈلوا کے ختم ہو جاتے ہیں مقدمے۔ دونوں صورتوں میں یا تو کیس ثابت ہو جائے تو سزا جلدی ہونی چاہیے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ روز کی بنیاد پہ ہوں کیسز، اوورآل پورے پاکستان میں ایسے ہو جائے۔ لیکن اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ جھوٹا مقدمہ جان بوجھ کے بنایا گیا تھا، تو جس نے یہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہے اس کو وہی سزا ہو جو ممکنہ طور پہ اس جرم کے ثابت ہونے پہ اس بندے کو ہوتی، پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہ دو کام ہو جائیں تو مجھے بڑی پسند آئی ہیں جو دونوں تجاویز، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ میرا خواب ہے ہمیشہ سے پاکستان کے لیے کہ یہاں پہ غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا نظام آ جائے، انصاف سب کے لیے برابر ہو۔ اللہ پاک میرے وطن کو وہ دن دکھائیں کہ جس دن ہم یہ دیکھ سکیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے، احتساب سب کا ہو سکتا ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ عدالتوں کو جو ہے وہ بلیک میل نہیں کر سکتا، کوئی ججز کو بلیک میل نہیں کر سکتا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے ڈیل نہیں لے سکتا۔ ہم ایسے پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے شاہین صاحب صاحب جواب دیتے ہیں ایک بندے کو جس نے ٹویٹ کیا کہ میری پرائم منسٹر عمران خان سے جب بات ہوئی اس حوالے سے، یہ جو 120 ججز لگانا اور احتساب کو تیز کرنے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ یہ معاملات آگے بڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں 1 کروڑ رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ پاکستان میں احتساب کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بہت رکاوٹیں ہیں۔ یہ پورا سسٹم ایٹ سٹیک ہے۔ اس پورے سسٹم کی جو پوری بنیادیں ہیں وہ کرپشن پہ کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اس کو ہم نے بدلنا ہے۔ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا وہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے ہم لوگوں نے مل کے۔ تو یہ تو ہو گئی صورتحال ایک طرف۔ دوسری جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا آج کی نشست میں وہ ہے کہ خواجہ آصف کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ خواجہ آصف نے موک کیا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتے۔ موک کیا، ریڈیکیول کیا۔ اللہ پاک کی ایسی کرنی تھی کہ
کچھ ہی دن بعد اپنے منہ سے ایسی بات نکل گئی، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں برابر کے شہری ہیں، منہ سے یہ نکل گیا کہ تمام مذہب آپس میں برابر ہیں، منہ سے یہ نکل گیا کہ تمام مذاہب آپس میں برابر ہیں۔ کہنا کیا چاہ رہے تھے جناب کہ پاکستان میں جتنے بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، جس بھی اقلیت سے اس کا تعلق ہو، اکثریت سے تعلق ہو، وہ برابر کے شہری ہیں۔ ڈفرنس ہے نا بات میں، اللہ نے سلپ آف ٹنگ کروا دی۔ اب سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک طوفان آیا ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں، شہباز شریف اس کے لیے ٹویٹس کر رہے ہیں، اور لوگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پی ٹی آئی سے اٹھ کے فواد چودھری کہنا شروع ہو گیا کہ دیکھیں جی خواجہ آصف نے بات ٹھیک کی تھی، غلط لوگ ہیں جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے جب آپ کسی کے اوپر غلط انگلی اٹھاتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کو بھی دکھاتے ہیں، تھوڑا سا سبق سکھاتے ہیں کہ مذہب پہ کھیل مت کھیلو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں مذہب ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ تمام مذاہب برابر ہیں، یہ درست نہیں ہے، آپ کا یہ سلپ آف ٹنگ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے آپ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ کچھ اور تھا، لیکن آج کے بعد احتیاط کیجئے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان کو آپ جتنا مرضی کوشش کر کے دیکھ لینا کہ جی وہ یہ نہیں بول سکتا، وہ نہیں بول سکتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا عاشق رسول پرائم منسٹر کوئی نہیں آیا، جس نے یونائٹڈ نیشن جیسے فورم میں جا کے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جس نے کبھی 72 سال، جب سے یہ بنا یونائٹڈ نیشن تقریباً اس کو 75 سال ہو گئے ہیں، کس بندے نے یہ بات کی ہے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر؟ بتائیں مجھے۔ کوئی بھی ایسا بندہ یہ بات نہیں کر سکتا اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو۔ ظاہر ہے محبت ہے تب یہ بات ہوتی ہے۔ یہ ایک پوسٹ کسی نے ڈالی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی پھر آج کی نشست کو میں ختم کروں گا، یہ پوری پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ ایم ٹی وی سے مکہ تک ایک کتاب آپ کو پتہ ہے کہ کرسچیان بیکر نے لکھی تھی، پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو جو ہے وہ قرآن کا نسخہ دیا، وہ پڑھی، پھر وہ مسلمان ہو گئی، تو اس نے یہ ساری جو بک لکھی، تو اس میں سے کسی نے یہ لکھا ہے کہ میں نے جب جرمن نو مسلم خاتون کرسٹین بیکر کی کتاب فرام ایم ٹی وی ٹو مکہ کا مطالعہ کیا تو میری نظروں میں سے اس کے سابقہ محبوب عمران خان کا وقار بڑھ گیا۔ ملائک صاحب مجھے اس کے تحفے سے نہ نوازتے تو میں یقیناً ایک نہایت دلچسپ اور اسلام کی ہماگیر سچائی کی تلاش میں سرگردائیں خاتون سے بے خبر رہ جاتا۔ کرسٹین کا کہنا ہے کہ ان دنوں میں عمران خان نہایت باقاعدگی سے ہم سب سے الگ ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اسلام کے ساتھ اس کی وابستگی مکمل تھی، رمضان میں پورے روزے رکھتا تھا اور وہ مکمل طور پر شراب سے پرہیز کرتا تھا۔ جن رات کی محفلوں میں بہت ہلا گلا ہوتا تھا، شراب اور شباب کا خمار ہوتا تھا، وہ ان سے گریز کرتا تھا۔ وہ ہمہ وقت مجھے اسلام کی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ مارٹن لنگز کی تحریر کردہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھ کر سنا رہا تھا تو وہ رونے لگا۔ میرے لیے یہ ایک دھچکا تھا۔ عمران جس کے جذبات کبھی اس کے چہرے پر عیاں نہ ہوتے تھے، ہمیشہ وہ لکڑی کے چہرے کے ساتھ نہایت سنجیدگی سے دوستوں میں حرکت کرتا تھا۔ وہ عمران کیسے بے خود ہو کر آنسو بہا سکتا ہے؟ میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا، کرسٹین مجھے اپنے پیغمبر سے اتنی محبت ہے کہ اس کے تذکرے سے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ کسی نے پوسٹ لکھی ہے، میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی، میں آپ کے سامنے یہ پوسٹ رکھ رہا ہوں۔ کرسچیان بیکر کئی بار جو ہے وہ بول چکی ہے اور میں نے اس کی ویڈیو سنی ہے کہ وہ صرف عمران خان سے متاثر ہو کے کہ وہ کتنا زبردست اسلام کو اس نے کتنا زبردست طریقے سے پیش کیا، اس کے سامنے لا کے پھر قرآن اس کو دیا پڑھنے کے لیے، اور جتنا عمران خان عمل کرتا تھا وہ اس سے متاثر ہو کے اسلام کے قریب آئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں خواجہ آصف صاحب بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ان سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے ہیں دنیا میں؟ نواز شریف سے، بے نظیر سے۔ غیر مسلم کا کلمہ پڑھ لینا بھاری پڑتا ہے، یہ طاقت ہے کلمے کی۔ سوچیں کہ اب تو اللہ کو عمران خان کی کون سی ادا پسند آ گئی ہو۔ کروڑ بار سوچنا چاہیے خواجہ آصف صاحب آپ کو اب دوبارہ سے ایسی بات کرنے سے پہلے کہ جی یہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا۔ جو لوگ گورے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ انگلش میں قرآن پڑھتے ہیں، کئی لوگ نہیں عربی میں پڑھ سکتے ہیں تک، لیکن وہ انگلش میں پڑھ کے ان پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ بالکل پریکٹیکل مسلم بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ناظرہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا تلفظ کبھی درست نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے، کوئی 60 سال کی، تب تو مسلمانوں سے کہو تو ان کا بھی تلفظ درست نہیں ہوگا۔ کوئی بھی زبان ہے اس میں آپ بچپن میں سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کیونکہ بچپن سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارا تلفظ درست ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 20-25 سال پہلے پاکستان میں عام، کیونکہ گاؤں کی زیادہ آبادی تھی، ابھی بھی گاؤں کی زیادہ، لیکن اس ٹائم اور ہی زیادہ تھی، لوگوں کا تلفظ پاکستان میں بھی ٹھیک نہیں تھا قرآن پڑھنے کا۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان کو اگر زیادہ
انگلش میں سمجھ آتی ہے، یا اس نے قرآن کی ٹرانسلیشن انگلش میں زیادہ پڑھی ہیں، قرآن کو سمجھا ہے، احادیث پڑھی ہیں، سیرت کی کتابوں کے انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھی ہیں، انگلش میں لکھی ہوئی پڑھی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کم مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کا اگر تلفظ خراب ہے تو اس سے وہ کم مسلمان نہیں ہو گیا۔ اگر وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس سے وہ کم مسلمان نہیں ہوگا۔ میں اگزامپل دے رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اٹک کے پڑھتا ہے۔ مسلمان تب ہے جو تقوی دل میں رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ باقی ترجمہ جو ہے وہ کہ آپ کو قبیلے اس لیے بنائے کہ آپ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، اور باقی ساری بات کچھ میں ابھی نہیں دہرا رہا، لیکن تم میں سے افضل یا بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ تو آپ کو کیا پتا کہ کسی کا تقوی کہاں پہ ہے، وہ تنہائی میں کتنا روتا ہوگا۔ اس لیے پلیز نہ خواجہ آصف صاحب اب آپ دوبارہ ایسی بات کیجیے گا، اور میں باقی صاحب سے بھی کہوں گا کہ خواجہ آصف کوئی کافر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر دے جی کہ تمام مذہب برابر ہے۔ وہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے ہر مذہب کا بندہ برابر کا شہری ہے۔ ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ میں قرآن کی اکثر ایک آیت دہراتا رہتا ہوں، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری ہے۔ تم انصاف کرنا چاہیے۔ کسی سے میری دشمنی ہے، میرا کسی سے پولیٹیکل ڈیفرنس ہے، میں ان کو کرپٹ چور سمجھتا ہوں، لیکن جہاں انصاف کی بات ہے وہاں انصاف کی بات ہے۔ یہ سلپ آف ٹنگ ہے، اس کو ایسے ہی لینا چاہیے، اور جس طرح اس کا مطلب لیا گیا ہے اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب اب آپ کو بھی تھوڑی شرم حیا کر لینی چاہیے کہ دوبارہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ایسی بات مت کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔